حضور علیہ السلام کے سینے میں اللہ تعالیٰ نے علوم و معارف کا ایک جہاں آباد کیا اور کائنات کی ہر شے حضور علیہ السلام کو عطا فرمائی، لیکن اس کے باوجود حکم آتا ہے قل رب زدنی علما، محبوب اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کیجئے کہ میرے رب میرے علم میں اضافہ فرما دے۔ تو یہ وہ دولت ہے کہ فراوانی کے باوجود بھی اس کی طلب ختم نہیں ہوتی، اور خود امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ عالم الناس ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے بھی اللہ کی بارگاہ میں علم کے اضافے کی دعا مانگی۔ تو ہم اگر 4 لفظ پڑھ جاتے ہیں تو ہمیں مطمئن نہیں ہو جانا چاہیے کہ ہمیں کافی کچھ حاصل ہو گیا۔ طلب علم کے لیے ہمیں کوشاں رہنا چاہیے اور اپنے سفر کو جاری رکھنا چاہیے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسد نہیں کیا جا سکتا، محسود کے کھاتے میں اپنے اعمال منتقل ہو جاتے ہیں، لیکن 2 اشخاص سے رشک کیا جا سکتا ہے۔ ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال دیا، اس کو درست طریقہ سے خرچ کرتا ہے اور راہ حق میں اس مال کو لگاتا ہے، تو ایسے مالدار پر رشک کیا جا سکتا ہے۔ مالدار تو بہت ہے دنیا کے اوپر، لاکھوں کروڑوں لوگ مال و دولت کی فراوانی کے ساتھ بستے ہیں، لیکن یہ توفیق اللہ سب کو نہیں دیتا کہ وہ اپنے مال کو اللہ کی امانت سمجھے اور اس کی ضرورت سے جو زائد مال ہو اس میں سے جہاں ضرورت ہو وہاں خرچ کرے، کشادگی کے ساتھ، گھٹن کے ساتھ نہیں، اور پھر اس یقین کے ساتھ کہ جو میں خرچ کروں گا اللہ اس کے بدلے میں مجھے عطا کرے گا۔ تو یہ یقین جب وہ رکھتا ہے اور راہ خدا میں خرچ کرتا ہے، اور خرچ کرتے ہوئے اس کے چہرے پر آثار مسرت کے ہوتے ہیں اور وہ درست جگہ دیکھ کے وہاں خرچ کرتا ہے، تو ایسے مالدار کے اوپر رشک کرنا جائز ہے کہ مالک اگر تو مجھے مال عطا کرے تو میں بھی تیری راہ میں یوں خرچ کروں اور ضرورت مند کی ضرورت تک پہنچوں اور صاحب حق تک اس کا حق پہنچاؤں۔ تو ایک تو ایسے مالدار پر جو مال راہ خدا میں خرچ کرے اس پر رشک کرنا جائز ہے۔ وَرَجُلٌ آتَاهُ اللَّهُ الْحِكْمَةَ، اور وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے حکمت عطا کی، دانائی بخشی، اللہ نے اسے علم کی دولت سے مالا مال کیا، فَهُوَ يَقْضِي بِهَا وَيُعَلِّمُهَا، تو وہ اس علم سے فیصلے کرتا ہے اور اس علم کو آگے پہنچاتا ہے، اس کی تعلیم دیتا ہے۔ تو معلم ہو یا قاضی ہو، تو جب وہ علم سے درست فیصلے کرتا ہے اور معاشرے سے ناانصافی مٹتی ہے، عدل پھیلتا ہے اور وہ تعلیم و تعلم کا کام کرتا ہے، تو ایسے شخص پر رشک کرنا جائز ہے۔ اللہ اکبر۔ تو میں کہتا ہوں کہ اس سے بڑھ کر اور کیا بات ہو کہ میرے اور آپ کے آقا و مولا نے اس بات پہ ناز کرتے ہوئے فرمایا، انما بعثت معلما، میں معلم بنا کر مبعوث کیا گیا ہوں۔ یعنی علم کی اس سے بڑھ کر کیا فضیلت ہو کہ فرمایا کہ میں معلم بنا کر، تعلیم دینے والا بنا کر مبعوث کیا گیا۔ اور اللہ نے اپنے نبی علیہ السلام کی صفتیں بیان کرتے ہوئے کہا کہ یہ ذی شان رسول تشریف لائے، ان کا کام کیا ہے؟ یعلمہم الکتاب والحکمت ویزکیہم، یہ ان کو کتاب و حکمت کی تعلیم دیتے ہیں اور ان کا تزکیہ باطن کرتے ہیں۔ تو تعلیم کتاب یہ ایک بہت بڑی سعادت ہے۔ کتاب و حکمت سے لوگوں کی رہنمائی کرنے کا فریضہ اللہ ہم سب کو ادا کرنے کی توفیق دے، سیکھنے کی اور سکھانے کی توفیق دے۔